learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج سے سورہ الممتحنہ شروع کرتے ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے اور اس میں 2 رکوع اور 13 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ تم بناؤ، عدوی میرے دشمنوں، و عدوکم اور اپنے دشمنوں کو، اولیاء دوست، تلقونا تم ڈالتے ہو، الیہم بالمودتی ان کی طرف دوستی، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے یقیناً انہوں نے اس کا انکار کیا، یخرجون الرسول وہ نکالتے ہیں رسول کو، وایاکم اور تمہیں، ان تؤمنوا باللہ ربکم کہ تم اللہ تعالیٰ اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ ایمان کے تقاضوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے محبت اور دوستی نہ رکھو، اپنے ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرو۔ جو ایمان لائے اس کے ساتھ دوستی رکھو، جو ایمان کے ساتھ دشمنی رکھے تم اس کے ساتھ دشمنی رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن اور اہل ایمان کا دشمن ہے۔ کافروں سے دشمنی رکھو اور ان سے معمولی سی دوستی کا تعلق بھی نہ رکھو، دوستی تو دور کی بات ہے، انہیں اپنا رازدار نہ بناؤ، نہ ان سے میل جول رکھو۔ ان سے دشمنی رکھنے کا سبب ان کا حق سے انکار کرنا ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ تم لوگ ہدایت پر نہیں ہو، انہوں نے اصل دین کا انکار کیا اور یہ ان کی حد سے بڑی ہوئی دشمنی کی دلیل ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اور تمہارے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمہیں اس وجہ سے جلا وطن کیا کہ تم ایمان لے آئے ہو، تم اس رب پر ایمان لاتے تھے اور یہ ان کی دشمنی کی وجہ تھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت کو قائم کرنا مخلوق کا فرض ہے، کیونکہ اس رب نے ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نوازا، انہوں نے خود کو فرض قائم کرنے سے کنارہ کشی اختیار کی اور تمہارے ساتھ دشمنی رکھی اور تمہیں گھروں سے نکالا۔ ان کنتم خرجتم اگر ہو تم نکلے، جہادن فی سبیلی میری راہ میں جہاد کرنے، وابتغاء مرضاتی اور میری رضا کی تلاش کے لیے، تسرون تم چھپا کر بھیجتے ہو، الیہم بالمودتی ان کو دوستی کا پیغام، وانا اعلم حالانکہ میں جانتا ہوں، بما اخفیتم جو کچھ تم نے چھپایا، وما اعلنتم اور جو تم نے ظاہر کیا، ومن یفعلہ منکم اور جو بھی تم میں سے ایسا کرے گا، فقد ضل سواء السبیل تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یعنی اگر تم اپنے گھروں سے میرے دین، میرے رسول اور میرے اولیاء کی مدد کے لیے، میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہو اور میری رضا کے متلاشی ہو تو کافروں سے پھر دوستی نہ کرو، تم ان کو چپکے دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ تم اہل ایمان سے تو چھپا سکتے ہو مگر اللہ سے کچھ نہیں چھپا ہوا۔ تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے روکا ہے تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے دوستی رکھے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز ان تک پہنچائے گا تو وہ حق کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ این یسکفوکم اگر وہ تمہیں پائیں، یکونوا لکم اعداء تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، ویبسطوا الیکم اور وہ دراز کریں گے تمہاری طرف، ایدیہم والسنتہم اپنی زبانیں اور اپنے ہاتھ، بالسوء برائی کے ساتھ، وودوا لو تکفرون اور وہ چاہیں گے کہ کاش تم کفر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی دشمنی کو کھولا ہے کہ اگر وہ تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ ان کی دشمنی کھل جائے گی، تمہارے خلاف وہ برے طریقے سے زبان استعمال کریں گے، تم پر دست درازی کریں گے اور دل سے چاہیں گے کہ تم بھی ان کے ساتھ کفر کرنے لگ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی دشمنی کو آئینہ دکھانے کے لیے واضح کیا کہ تمہارے خلاف ان کے دلوں میں اتنا بغض اور دشمنی ہے اور تم دیکھو کہ ان کے ساتھ محبت کے تعلقات بڑھا رہے ہو۔ لن تنفعکم ہرگز نہیں فائدہ دیں گی تمہیں، ارحامکم تمہاری رشتہ داریاں، ولا اولادکم اور نہ تمہاری اولاد، یوم القیامہ قیامت کے دن، یفصل بینکم وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے رشتہ داروں اور اولاد کو راضی کرنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومنوں کو جو جنت میں جائیں گے اور کافروں کو جو اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے آگ میں جائیں گے ان کے درمیان اللہ تعالیٰ جدائی ڈال دے گا، تمہارے اور تمہاری اولاد کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحباتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنے بیوی اور بیٹوں سے دور بھاگے گا، اس دن ان میں سے ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی۔ سورہ عبسہ 34-37۔
اللہ تعالیٰ اپنے علم و بصیرت کی وجہ سے آپ کے اعمال کو جانتا ہے اور وہ ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بصیر ہونے کا احساس اس لیے دلایا تاکہ اپنے اعمال کی درستگی کی فکر لاحق ہو جائے، تاکہ اعمال درست کر لیے جائیں۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے ابراہیم میں یقیناً ایک اچھا نمونہ ہے، والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے، اذ قالوا لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، انا براء منکم، کہ بلا شبہ ہم تم سے بیزار ہیں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور جن کی اللہ کے سوا تم عبادت کرتے ہو، کفرنا بکم، ہم تمہارے ساتھ کفر کرتے ہیں، وبدا، اور ظاہر ہو گئی، بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان، العداوۃ والبغضاء، دشمنی اور بغض، ابداً ہمیشہ کے لیے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اکیلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، الا قول ابراہیم لابیہ، مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا، لاستغفرن لک، کہ میں آپ کے لیے ضرور بخشش کی دعا کروں گا، وما املک لک، اور نہیں میں مالک تیرے لیے، من اللہ من شیء، اللہ سے کسی چیز کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوگوں میں سے جو ان پر ایمان لائے ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے معبودوں سے بیزار ہیں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ انہوں نے مشرکوں اور ان کے بتوں سے اعلان برات کرتے ہوئے وضاحت کی کہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں جس کفر پر تم ہو، اور تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو، ہم ان سب کا انکار کرتے ہیں۔ ہمارے اور تمہارے درمیان دلوں کا بغض اور دشمنی ظاہر ہو گئی ہے، کیونکہ ہم مومن ہیں اور تم مشرک ہو۔ یہ دشمنی اور بغض اس وقت تک رہے گا جب تک تم اپنے کفر پر قائم ہو، لیکن جب تم ایمان لے آؤ گے اور اس اعتقاد کے ساتھ اس کی عبادت کرو گے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا حق نہیں رکھتا، تو یہ بغض اور دشمنی ختم ہو جائے گی اور دوستی میں بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی مثال اس لیے دی ہے کہ انہوں نے کافر باپ اور کافر قوم سے علیحدگی اختیار کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی مثال اس لیے دی کہ ان کے طرز عمل کو نمونہ بناؤ، سوائے ایک بات کے، اور وہ ہے قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا اپنے کافر اور مشرک باپ آزر کے بارے میں یہ قول جب انہوں نے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی اور اس نے قبول نہیں کی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میں آپ کے لیے استغفار یعنی مغفرت طلب کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے والد سے استغفار کا وعدہ کیا اور اسے نبھایا۔ اس معاملے میں ابراہیم علیہ السلام نمونہ نہیں ہے، اور انہوں نے اس وقت یہ وعدہ نبھایا جب تک انہیں واضح طور پر پتہ نہیں لگ گیا تھا کہ وہ توحید کا انکار کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ وما املک لک من اللہ من شیء، یعنی میں تو مغفرت کی درخواست کروں گا مگر میں تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ بعض مسلمان اپنے مشرک والدین کے لیے دعائیں کرتے تھے اور یہ دلیل دیتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور مشرکوں کے لیے مغفرت کی درخواست کرنے سے روکا گیا۔ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب تجھ پر ہم نے بھروسہ کیا، وإلیک انبنا، اور تیری ہی جانب ہم نے رجوع کیا، وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف ہماری واپسی ہے۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی اپنے قوم اور اپنے وطن کے لوگوں کو چھوڑنے لگے، ان سے اظہار بیزاری کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ اے ہمارے رب، ہمارا بھروسہ تجھی پر ہے، ہم نے کفر سے ایمان کی طرف اور عبادت میں تیری توحید کی طرف رجوع کیا۔ ہر چیز آپ کی طرف لوٹتی ہے اور آپ کے پاس اس کی انتہا ہے، آپ ہی فیصلہ کرنے والے ہیں، جیسے چاہیں فیصلہ کریں۔ ہم نے اپنے سارے معاملات آپ کے حوالے کر دیے اور ہم نے قیامت کے دن زندہ ہو کر آپ کے پاس پہنچنا ہے۔ ربنا لا تجعلنا، اے ہمارے رب نہ تو بنا ہمیں فتنۃ للذین کفروا، آزمائش ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا، واغفر لنا ربنا، اور اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یعنی ہم پر کافروں کو غلبہ نہ دینا، ہمارے دین کے معاملے میں ہمیں فتنے میں نہ ڈالنا، ایسا نہ ہو کہ ہم پر غلبہ پا کر کافر سمجھیں کہ وہ حق پر ہیں، اس طرح وہ کفر میں اور زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اے ہمارے رب، ہم نے جو نیک اعمال انجام دیے جس میں ہم سے خطائیں ہوئیں ان کے بارے میں ہمیں معاف فرما دے، اور جن گناہوں کا ہم نے ارتکاب کیا ہماری مغفرت فرما دے۔ اے ہمارے رب جو العزیز ہے، بڑی قوت والا، جو تیری پناہ میں آ گیا اس پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا، تو الحکیم ہے۔ یا اللہ تو اپنے غلبے، اپنی عزت اور اپنی حکمت سے دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ ہے، لمن کان یرجو،
اس کے لیے جو امید رکھتا ہو اللہ والیوم الآخرہ، اللہ اور آخرت کے دن کی، ومن یتولی، اور جو منہ پھیرتا ہے، فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو یقیناً اللہ تعالیٰ وہ ہے جو بے پرواہ ہے، تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی ترغیب دی۔ یہ پیروی صرف اس کے لیے آسان ہے جو آخرت کے دن اعمال کی جزا کی امید رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شوق دلایا کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھو، قیامت ضرور آئے گی، اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور ذرے ذرے کا حساب ہوگا، ہر ایک عمل کا انصاف سے بدلہ ملے گا، جنت والوں پر انعامات کی بارش ہوگی اور جہنم والوں پر آگ بھڑکے گی۔ تو جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ اور آخرت پر ایمان کی وجہ سے زندگی میں آنے والی تبدیلی سے احساس دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، وہ الغنی ہے، بے نیاز ہے، لیکن تم اس کے محتاج ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کے طریقے کی تقلید کی وجہ سے اپنی صفت الحمید کا احساس دلایا کہ اللہ کے ساتھ جڑ جانے والے اگر قابل تقلید ہو جاتے ہیں تو وہ تو اپنی ذات میں آپ محمود ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔